اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سعید آفیشیل چینل کے دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، اگر آپ چاہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہو۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے نئے آنے والی آڈیو اور ویڈیو آپ لوگوں کو بآسانی مل سکے اور آپ لوگ بھی تاریخ اسلام سے مستفید ہو سکے۔ اور محمد ابن اسحاق فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے طوفان نوح علیہ السلام کو روکنے کا ارادہ فرمایا تو زمین پر زبردست ہوائیں چلائی، جس سے پانی رک گیا اور چشمے ابلنا بند ہو گئے اور پانی کم ہونا شروع ہو گیا، حتیٰ کہ خشک ہو گیا۔ اہل تورات کے گمان کے مطابق کشتی جبل جودی پر رجب کی 10ویں تاریخ کو ٹھہری اور 10ویں مہینے کے شوال کی پہلی تاریخ کو پہاڑوں کی چوٹیاں نمودار ہونا شروع ہو گئی۔ اس کے 40 روز گزر جانے کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی کشتی کی کھڑکی کھولی اور ایک کوے کو یہ جانچنے کے لیے بھیجا کہ دیکھو طوفان نے زمین پر کیسے تباہی مچائی ہے، لیکن کوا واپس نہیں آیا، اس وجہ سے کہ وہ مرداروں کے کھانے میں مصروف ہو گیا۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام نے کبوتر کو بھیجا تو کبوتر کچھ دیر کے بعد واپس آیا اور اس کے پاؤں وغیرہ پر کوئی ایسی علامت نظر نہیں آئی جس سے معلوم ہوتا کہ یہ کہیں بیٹھا ہے، جس سے معلوم ہوا کہ زمین پر پانی موجود تھا۔ نوح علیہ السلام نے کھڑکی سے باہر ہاتھ نکال کر کبوتر کو پکڑا اور اندر داخل کر دیا۔ پھر 7 دن گزر جانے کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نے کبوتر کو دوبارہ بھیجا، یہ معلوم کرنے کے لیے کہ اب زمین کی کیا حالت ہے۔ کبوتر فوراً تو واپس نہیں آیا، لیکن شام کو واپس آیا اور اس کے منہ میں زیتون کا پتا تھا۔ اس سے حضرت نوح علیہ السلام کو معلوم ہو گیا کہ اب پانی سطح زمین سے کم ہو گیا ہے۔ پھر 7 دن گزرنے کے بعد کبوتر کو بھیجا، لیکن کبوتر واپس نہیں آیا۔ اس سے نوح علیہ السلام کو معلوم ہو گیا کہ سطح زمین ظاہر ہو چکی ہے، اس وجہ سے کبوتر نے کئی ٹھکانہ پکڑ لیا ہوگا۔ اور جب طوفان کی ابتدا اور اس کبوتر کے بھیجنے کے درمیان 1 سال مکمل ہو گیا، حتیٰ کہ دوسرے سال کا پہلا دن پھر گزر گیا تو سطح زمین کا ظہور شروع ہو گیا، جنگل بھی ظاہر ہو گیا۔ تب حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی کشتی کا ڈھکن کھول لیا۔ اور ابن اسحاق نے بھی فرمایا کہ دوسرے سال کے دوسرے مہینے کے 26 تاریخ کو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو یہ حکم دیا جیسا کہ قرآن کریم میں ہے۔ ترجمہ: حکم ہوا کہ نوح ہمارے طرف سے سلامتی اور برکتوں کے ساتھ جو تم پر اور تمہارے ساتھ کی جماعت پر نازل کی گئی ہیں اتر آؤ، اور کچھ اور جماعتیں ہوں گے جن کو ہم دنیا کے فوائد سے نفع دیں گے، پھر ان کو ہمارے طرف سے عذاب علیم پہنچے گا۔ اس کے متعلق اہل کتاب نے ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کے ساتھ کلام کیا اور حکم دیا کہ اب تم اور تمہارے بیوی، تمہارے بیٹے اور تمہارے بیٹوں کی بیویاں اور جمیع چوپائے باہر نکل آؤ تاکہ افزائش نسل ہو اور زمین میں انسانوں کی آبادی بڑھے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے تمام لوگوں کو باہر نکالا اور پھر ایک مذبوح خانہ بنایا اور حلال چوپائے اور حلال پرندوں کے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے قربانی کی۔ اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام سے وعدہ فرمایا کہ آئندہ کبھی بھی زمین پر ایسا زبردست طوفان نہیں آئے گا، اور اس وعدے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک علامت مقرر فرما دی جس کو قوس قزح کہا جاتا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ یہ قوس قزح اللہ تعالیٰ کی طرف سے طوفان سے امن کا پیغام ہے، اور بعض مفسرین نے فرمایا کہ قوس قزح اس بات کی علامت ہے کہ اب طوفان نوح جیسا طوفان نہیں آئے گا، البتہ اگر اکا دکا کہیں طوفانی واقعات ہو جائے تو یہ اس روایت کے منافی نہیں ہے۔ بعض احمقوں اور جاہل لوگوں کی جماعت اور اہل ہند نے طوفان نوح کا انکار کیا ہے۔
جبکہ انہوں میں سے بعض لوگوں نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ طوفان نوح واقع ہوا تھا، لیکن یہ طوفان بابل کے ایک بستی پر نازل ہوا۔ ہم تک اس طوفان کا کوئی اثر نہیں پہنچا تھا، کیونکہ ہم یہ بادشاہت وغیرہ اپنے آباء و اجداد یعنی کیومر شاہ آدم سے ابھی تک متواتر ملتے چلے آئے ہیں۔ یہ ان لوگوں کے قول ہیں جو زندیق، آتش پرست، مجوسی اور شیطان کے متبعین ہیں، اور یہ محض ادھم پرستی اور صریح جہالت اور کفر کی جلی اور محسوس و مشاہد چیزوں پر ہٹ درمی اختیار کرنا ہے، اور آسمان و زمین کے پروردگار کی تکذیب کرنا ہے، جو کہ واضح کفر ہیں۔ اور جبکہ تمام آسمانی مذاہب والے طوفان نوح کے وقوع پر متفق ہیں، اور لوگوں سے تواتر یہ بات ثابت ہے کہ طوفان نوح واقع ہوا تھا، اور اس طوفان نے پوری روئے زمین کو اپنے لپیٹ میں لے لیا تھا، جس کے نتیجے میں کوئی بھی کافر زندہ نہیں بچا تھا، سب غرق ہو چکے تھے۔ اور یہ نبی معصوم حضرت نوح علیہ السلام کے بددعا کا اثر تھا، جو کہ ان کے یقینی تقدیر میں نافذ ہو چکا تھا، جس پر بے شمار قرآن آیات ذکر کی گئی ہیں۔ اس کے باوجود کوئی بغض و عناد کی وجہ سے طوفان نوح کا انکار کرے تو وہ صریحاً کفر و ضلالت و گمراہی نہیں تو اور کیا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی ذات مبارک کے متعلق کچھ ذکر خیر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم میں حضرت نوح علیہ السلام کے مدح کرتے ہوئے فرمایا، ترجمہ کہ بے شک نوح علیہ السلام ہمارے شکر گزار بندے تھے۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ حضرت نوح علیہ السلام ہر حالت میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تمجید بیان کرتے رہتے تھے، کھانے پینے اور لباس غرض کی ہر نعمت وغیرہ نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرتے تھے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو اپنے رضا و خوشنودی کا پروانہ عطا فرما دیتے ہیں جو کہ ہر کھانے اور ہر پینے پر اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہے، اور یہ تو ظاہری بات ہے کہ شاکر اس شخص کو کہتے ہیں جو کہ دل سے اور اپنے اعمال و جوار سے ہم تن اور ہم وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرمان برداری میں مصروف و منہمک رہے، جیسا کہ شاعر کا قول ہے۔ ترجمہ، فائدہ پہنچایا تجھ کو تیرے نعمتوں نے میرے طرف سے تین چیزوں کا، میرے ہاتھ کا اور میرے زبان کا اور پوشیدہ قلب کا، یعنی تیرے نعمتوں کی وجہ سے میرے زبان، میرے ہاتھ، میرا دل تیرے شکر و عظمت میں محو ہے۔ شاعر نے بھی شکر کے لیے تین ہی چیزوں کا ذکر کیا ہے۔ زبان اور دل کی شکران تین چیزوں ہی سے ادا ہوتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی روزہ کا تذکرہ۔ ابن ماجہ نے باب صیام نوح علیہ السلام کے تحت حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کا ذکر کی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ حضرت نوح علیہ السلام ایام عید الفطر اور عید الضحیٰ کے علاوہ سارے زندگی روزہ رکھتے تھے۔ اور طبرانی نے بھی حضرت عبداللہ ابن عمر سے روایت نقل کی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، حضرت نوح علیہ السلام یوم الفطر اور یوم الضحیٰ کے علاوہ ساری زندگی روزہ رکھتے تھے، اور حضرت داؤد علیہ السلام نے آدھی زندگی روزے رکھے، یعنی ایک دن روزہ رکھتے تھے اور دوسرے دن چھوڑ دیتے تھے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ہر مہینے میں 3 دن روزہ رکھتے تھے، اور کبھی رکھتے تھے اور کبھی افطار کرتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے حج کا ذکر۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حج کے دوران وادی اسفان سے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق سے دریافت فرمائے کہ یہ کون سی وادی ہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یہ وادی اسفان ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں سے حضرت نوح علیہ السلام اور
حود علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام اپنے سرخ اونٹوں پر گزرے، جن کی مہاریں کھجور کی رسی کی تھی اور ان کے جسم پر طویل جبے تھے اور ان کی چادریں اون کی بنی ہوئی تھی۔ ان کی حالت میں وہ بیت عقیق قدیم گھر کا حج کرنے چلے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی وصیت کا ذکر جو انہوں نے اپنے بیٹوں سے کی، انشاءاللہ آئندہ قسط میں۔